باقی ہیں، رویت پر چاند کی منحصر ہے، اور جیسے ہی چاند ہو جائے گا رمضان کی آمد شروع ہوگی۔ پھر تراویح ہے، روزے ہیں، اذکار ہیں، عبادات ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے معمولات ہیں۔ لیکن دوستو، رمضان المبارکہ کے آنے سے قبل رمضان المبارکہ کی تیاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان ایک ایسا عظیم الشان ہمارے اور آپ کے لیے مہینہ ہے، ایک ایسا مہمان ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان 29 اور 30 روز رہے گا، پھر نجات کا پروانہ دے کر چلا جائے گا۔ کسی بھی مہمان کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اور اس کی ایمیننس یا پرومیننس جسے کہا جائے، وہ اس کے استقبال سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بڑا استقبال ہوگا۔ عام آدمی تو ایسے ہی آئے گا اور بیٹھے گا چلا جائے گا، لیکن کسی کا استاد آ جائے تو شاگردوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد آ رہے ہیں، اور استاد کے آنے سے پہلے ہی اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں بچے، طلباء استاد کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے استاد آتا ہے اٹھ کر ٹہرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ تو طلباء کی بات ہوئی۔ کوئی شیخ طریقت ہے کسی کا، وہ آ رہا ہے تو مریدین سلسلہ کو آپ نے دیکھا کہ استقبال کے لیے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دنیاوی امور میں کوئی ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، اب جس کا جیسا شوق و ذوق ہے، کوئی منسٹر ہے تو اس کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ کوئی صدر جمہوریہ، پرائم منسٹر آ جائے تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں استقبال کا ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے یہاں رمضان المبارکہ سے بڑا کوئی مہمان نہیں، اس سے بڑا کوئی عظمتوں والا مہینہ نہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود اس ماہ مقدسہ کا استقبال فرمایا کرتے ہیں۔ اور استقبال کیسے کرتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ میرے نبی کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نے شعبان کے علاوہ نبی کو اس قدر تلاوت قرآن مجید میں مشغول نہیں دیکھا۔ روزوں کا حوالہ ہو کہ قیام اللیل، رات کے جاگ کے عبادت، تہجد گزاری، رمضان المبارکہ سے پہلے آقا و مولا علیہ السلام رمضان کی آمد کا نہ صرف انتظار کرتے بلکہ اس کے استقبال میں بھی لگ جاتے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ترغیب بھی دیتے، درس بھی دیتے کہ رمضان کا کیسے استقبال کیا جائے۔ دوستو، رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ مقدس میں اپنی مغفرت کر لے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائے، روئے، گڑ گڑائے، اور اس مہینے کو غنیمت جانے، اس مہینے کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان آئے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ایک بڑی مشہور معروف حدیث مبارک ہے جو روح کو تڑپا دیتی ہے، دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا و مولا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور سرکار جمعہ ہی کا دن ہے اور ممبر پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، چونکہ وہ بالکل قریب پہلی صف کے آدمی تھے، پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ممبر پر حضور نے پہلا قدم رکھا، خلاف معمول، یعنی یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، حضور نے آمین کہا۔
پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر میرے نبی نے آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر نبی نے آمین فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ہوئی، اس کے بعد صحابہ نے استفسار کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول ہم نے آپ کو ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے وقت تینوں سیڑھیوں پر علیحدہ 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 آمین کہتے ہوئے سنا، اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا؟ آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے ہمراہ مسجد میں جبرائیل امین بھی داخل ہوئے۔ جبرائیل آئے اور بالکل ممبر کے پاس جہاں تم لوگ بیٹھے ہو وہاں بیٹھ گئے، اور جیسے میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ عرب میں ایک محاورہ تھا، یعنی ناک یعنی عزت و اکرام، ناک کٹ گئی جیسا کہتے ہیں، عزت چلی گئی، تو ویسے ہی عرب میں بھی تھا کہ خاک آلود ہو جائے، یعنی خاک میں مل جائے تیری عزت، تیری حرمت، تو تمام خیر سے بھلائیوں سے محروم رہ جائے۔ یہ ایک ایسا فریز تھا جو عرب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ تمام خیر سے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، یہ بھی جملے آئے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، وہ تمام خیر سے محروم رہ جائے جس نے رمضان المبارکہ کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اس نے اپنے رب سے اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ ایک تو دیکھیں کہ دعا سید الملائکہ کی ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس پر آمین کی مہر ثبت کر رہے ہیں سید الانبیاء آقا و مولا علیہ السلام۔ تو بتائیے کیا ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوگی کہ دعا کرنے والے جبرائیل ہوں اور آمین کہنے والے خود مصطفیٰ ہوں؟ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو حضور نے پھر آمین کہا، تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا کہ خاک آلود ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک، اور وہ تمام خیر سے محروم رہ جائے جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ توجہ ہے آپ کی، ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، اللہ اسے تمام خیر سے محروم کر دے، اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر میں جب چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، وہ شخص خیر سے محروم رہ جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور نے کہا میں نے آمین کہا۔ تو تین چیزیں اس حدیث مبارکہ سے آپ کو ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ آنے پر مغفرت کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے روزے یا فاقے رہ کر گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اس شخص کے لیے کامیابی کا مہینہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، انابت اللہ کرے، یعنی رجوع اللہ کرے، اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرے، ان کا تجزیہ کرے، اس کو انالائز کرے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سراپا خطاکار، گناہگار، مجرم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کر ٹھہر جائے اور رمضان کے اول دن سے یہ کہے کہ مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مجرم ہوں، مجھ سے جرائم ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، سال تمام کا اکاؤنٹ اگر آپ اور ہم کلیئر کروانا چاہتے ہیں تو یہ تیاری اور عزم مصمم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر رجوع کریں، چند قطرات آنسوؤں کی اس کی بارگاہ میں بہائیں۔ دیکھیں یہاں پر آنسو بھی اس لیے ضروری ہے کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر تم کو اللہ کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنی ہے، مغفرت اور بخشش حاصل کرنی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ چند قطرے آنسوؤں کے بہا دو، کیونکہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا مزاج تھوڑا مختلف تھا۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا،
آسانی سے وہ رو نہیں پاتے، آنسو نہیں نکلتے، ضبط کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہ آئے اور آنسو نہ بہے تو حضور مسکرائے، حضور ان کی کیفیت جانتے تھے۔ حضور نے کہا اگر رونا نہیں آتا تو کیا ہوا، کم سے کم رونے کی ایکٹنگ کر لیں، یعنی رونے کی شکل بنا لے۔ دیکھیں رونا نہیں آتا ہے، آپ کو کوئی حرکت، آپ کو کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن قربان جائیں آقا و مولا علیہ السلام پر، چونکہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھ پسند ہے، گڑ گڑاتا ہوا چہرہ پسند ہے، اضطراب کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوگا، تو حضور نے یہاں تک بھی اجازت دی کہ رونے والے کی صورت بنا دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ چند ایسے امور ہیں دوستو جس پر عمل کے ذریعے ہم اللہ رب تبارک و تعالی کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خطبہ مسنونہ میں، اس کی طرف چل کر آتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے، ٹھیک اسی طرح جیسا تم سے پہلے امتوں پر، پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دیکھیں اس آیت کے تین حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور روزوں کی فرضیت کا ان کو حکم دے رہا ہے۔ 2 ہجری حضور کو ہجرت کیے مدینہ منورہ 2 سال ہوئے، کتنے؟ مکہ مکرمہ سے 2 سال۔ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا شعبان کے مہینے میں اعلان ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب رمضان سے آپ کو، آپ کی امت کو سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ تو 2 سال ہوئے تھے مدینہ منورہ کے مائیگریشن کو۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کو روزے رکھنا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جو انسانیت کو نہیں جیسے نوول کورونا وائرس، سب پریشان ہو گئے، ایک نئی چیز آ گئی، نوول کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو نہیں ہو، تو یہ نیو نہیں ہے، نوول نہیں ہے۔ اے محبوب آپ کی امت کو چمکنے دمکنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی، ہم نے ان پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم سے پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے، لیکن اس کی شکل ایسی نہیں تھی جیسی ہماری ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارکہ میں صبح سے شام تک مقررہ اوقات میں روزے رکھتے ہیں، ان کے احکام تھوڑے سے مختلف بھی تھے، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کیوں کیے گئے، یعنی کوئی کام بغیر کسی مقصد یہ کانسیپٹ کے اسلام نے پیش نہیں کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ تو روزوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم بھوکے رہو، اس لیے نہیں کہ تم پیاسے رہو، اس لیے نہیں کہ تم جسمانی طور پر میڈیکل سائنس نے جو روزوں کے فائدے بتائیں اس کو حاصل کر کے تم قوت حاصل کرو، انرجی حاصل کرو، اپنی صحت کو اچھے کرو۔ نہیں دوستو، روزے کا صرف ایک ہی مقصد جو قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وہ صرف یہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کی نظروں میں معزز اور مکرم بھی بن جاؤ گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں مکرم اللہ کی نگاہوں میں وہی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ کیا ہے؟ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی کس شے کا نام ہے؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقوی کہتے ہیں ان چیزوں سے خود کو روکے رکھنے کو جن چیزوں سے اللہ نے ممانعت فرمائی، منہیات سے، جھوٹ سے، کینے سے، حسد سے، گناہ سے، زنا سے، شراب سے، آوارہ پن سے، ذہن کی فکر کی آوارگی سے،
خود کو روکے رکھنا، مناہیات سے جو حرام اشیاء ہیں ان سب سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی غلطی قطع لفظ سرزد ہو رہی ہے، دل میں یہ تصور آ گیا۔ دیکھیے رمضان میں یہ کانسیپٹ اور یہ فیلنگ ایک عام آدمی کو بھی آ جاتی ہے جو گناہ گار ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے قصے سنے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ جو شراب کے عادی ہیں، رمضان آتے ہی چاند رات کو کہتے ہیں بڑے تقوی کے ساتھ، میں نے ایسے کئی قصے سنے ہیں کہ وہ بوتل پھینک دیتے ہیں چاند کے ساتھ، تو لوگ کہتے ہیں کیا بھائی کیا بات ہے؟ ارے بھائی رمضان آ گیا، اپن رمضان میں نہیں پیتے، پھر چاند رات ہوتی جو مغفرت کی رات ہے، پھر اس دن بوتل آ جاتی گھر پہ۔ ایسے بہت ہیں، حیدرآباد میں کم ہوں گے لیکن پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں بمبئی میں تو ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ رمضان آتے ہی سود کا کاروبار 1 مہینے کے لیے بند، نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ رمضان آ گیا۔ تو کیا پتا چلا کہ گناہگار سے گناہگار اور بدکار سے بدکار بھی ہے، تو اس کا جو گلٹ ہے، اس کی جو کنسائنس ہے، اس کا جو ضمیر ہے، اسے مجبور کرتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اس کے بعد رمضان کے بعد وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلی تھی سو اب بھی ہے، اس کے حساب سے پھر وہ اپنے معمولات پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک گناہگار کا یہ عالم ہے دوستو، تو سوچے جس کے دل میں ذری سی بھی خشیت، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت ہوگی تو یقیناً اس کا دل تڑپے گا، اس کا دل بے چین و بے قرار ہو جائے گا، اور وہ اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کرے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح دوستو جیسے ہی رمضان آئے، آپ کو ہم کو ہمارا سارا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اپنے سارے گناہوں کا تجزیہ کریں، اپنے سارے گناہوں کی ایک فہرست بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا حق تلف کر دیا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دی، کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں جو ہم کر گزر گئے ہیں، ان سب کی آپ کو ایک فہرست بنانی ہے۔ اور رمضان المبارکہ کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کیا گیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس مہینے میں رات آتی ہے۔ صرف لیلۃ القدر ہی نہیں بلکہ قدر کرنے والے کے لیے رمضان کا ہر دن لیلۃ القدر یوم القدر کے برابر ہے، مگر کہ آپ اور ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کے ذریعے یقیناً ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر بار ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ اور ایک بات دوستو کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے تو آپ اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں، اور ایسے رجوع ہو جائیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ساری کدورتوں کو، نفرتوں کو، گناہوں کے بوجھ کو اپنے سینوں سے، اپنی روحوں سے نکال کر رجوع الی اللہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رہیں، آپ کی گریہ گزاری رہے، آپ کا رونا رہے، مانگنا رہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار یاد رکھیں۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، درود پاک کی کثرت ہے۔ رمضان المبارکہ میں آپ جس قدر درود پاک کی کثرت کریں آپ کے لیے اس قدر بہتر ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اعمال کو اٹھایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف اجابت کے لیے، قبولیت کے لیے، اور اس میں اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کو بلا کے درس دیتے۔ صحیح بخاری صحیحین کی حدیث ہے، فرماتے اے لوگو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سب صحابہ جمع ہو جاتے۔ اس کے بعد فرماتے پتہ ہے تم کو کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ استفہامیہ طور پر حضور سوال کرتے، صحابہ کرتے یا رسول اللہ آپ بتائیے کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں اے لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ حالانکہ صحابہ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پتہ ہے اس کے دن میں روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، رات میں تراویح تم پر سنت کی گئی ہے میری، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ ایک ایک کر کر رمضان المبارکہ کے محاسن و کمالات و فضائل صحابہ کے درمیان حضور ارشاد فرماتے تاکہ ان کو رمضان المبارکہ کے لیے
تیار کیا جا سکے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو اس ماہ مقدس میں آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، یعنی شرف قبولیت حاصل کریں، تو آپ کو اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ کہیں انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں قیامت میں ایسے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے۔ اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کثرت سے درود کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 2000 3000۔ علماء نے، محدثین نے، عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ حضور کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرے گا، اس کا شمار اللہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کر دے گا۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 313 زیادہ نہیں، 1000 2000 4000 کی بات میں نہیں کرتا، اتنا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا ایسے تمہارے پاس سے نکلتی ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رک جاتی ہے اور اوپر نہیں جاتی۔ ہم ہزاروں لاکھوں دعائیں کرتے ہیں، تو صحابہ نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین کیوں نہیں جاتی اوپر؟ تو فرمایا کہ جب تک تم اپنی دعا کے ساتھ میرے نبی پر درود نہیں پڑھتے، اللہ تمہاری دعا کو آسمانوں میں نہیں اٹھاتا۔ یعنی دعا کا دار و مدار قبولیت کا آقا و مولا علیہ السلام پہ کثرت سے درود ہے۔ اور رمضان المبارک کا بھی یاد رکھیں کہ ہر عمل کا 70 گنا، عام دنوں میں قربان جائیں خدا کی قدرت کے، فَلَهُ بِهِ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب۔ کتنا؟ ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا نہیں، 70 نیکیوں کا ثواب۔ ایک نیکی کرو 700 نیکیوں کا ثواب، ایک روایت میں آتا ہے۔ اس پر آئندہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کا ایک آسان اگزامپل آپ کو دے دوں کہ رمضان میں آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو آپ کو 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان میں آپ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تو 700 مرتبہ درود و سلام کے ثواب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ 1 روپیہ خیرات کریں تو آپ نے 1 روپیہ خیرات کیا تو فرشتہ 1 روپیہ نہیں لکھے گا، فرشتہ 10 لکھے گا عام دنوں میں۔ حدیث، قرآن کا قانون بتا رہا ہوں میں آپ، قرآن کا قانون۔ 1 روپیہ مسلمان خیرات کرتا ہے تو فرشتہ 1 نہیں لکھتا، 10 لکھتا ہے۔ اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے اس کو، کیونکہ تو نے میری خاطر کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان میں 1 روپیہ آپ نے خیرات کیا تو فرشتہ وہاں پر 70 یا پھر 700 روپے کا ثواب لکھے گا۔ بتائیے اتنا کریم، اتنا سخی کوئی ہے ہمارے پروردگار کے سوا جو بندوں پر اس قدر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ تو دوستو چند ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ رمضان المبارکہ کے پھر جمعے آئیں گے، آپ کی ہماری تفصیلی گفتگو رہے گی۔ میری چند یہی گزارشات ہیں کہ رمضان کی قدر کریں۔ تراویح کی نماز صرف 2 دن 4 دن 5 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت موقدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی تراویح کی نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ یہ تراویح کی جو نماز ہے، نماز تراویح جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ التراویح، یہ رمضان کی روح ہے دوستو۔ خدا کے لیے اس سے روح گردانی نہ کریں۔ عمومی طور پر نوجوان 2 4 5 روز دن پڑھ کر پھر تراویح کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ سارا مہینہ، 1 مہینہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور سارا سال سکون اور اطمینان سے گزاریں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی خطا، غلطی، لغز سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، رمضان الکریم کا مقدس ترین مہینہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اے پروردگار، اس ماہ مقدسہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مقدسہ کی ہمیں